السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کسی شخص کو التحیات یاد نہیں ہے یعنی تشہد، تو پھر وہ شخص نماز میں کیا پڑھے گا؟ یہ بہت ضروری مسئلہ ہے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اسے دھیان سے سن کر سمجھنے کی کوشش کریں، اور مجھے امید ہے کہ ضرور یہ آپ کے لیے بہت ہی نیا مسئلہ ہوگا، تو اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے بہت سارے ساتھی جو ہے نا، یہ سورت یاد نہیں ہے، التحیات یاد نہیں ہے، یہ یاد نہیں، وہ یاد نہیں، اس کا بہانہ مار کر جو ہے نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ بالغ ہونے کے بعد نماز فرض ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کو التحیات یا درود ابراہیم یا سورت وغیرہ یاد نہیں ہے، تو اس کو سب سے پہلے یہ حکم دیا جائے گا کہ وہ یاد کرے اس کو، اور جب تک یاد نہیں ہے اس وقت تک ایسا نہیں ہے کہ وہ شخص جو ہے نماز ہی نہ پڑھے، نہیں، تب بھی اس کو نماز پڑھنا ہے، لیکن اس کی کچھ الگ صورت ہوگی جو میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، جو فرض رکعت ہوتی ہے، جیسے ظہر میں 4 فرض، عصر میں 4 فرض، عشاء میں 4 فرض، مغرب میں 3 فرض اور فجر میں 2 فرض، تو یہ فرض نمازیں تو ہم امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب امام کے پیچھے جب آپ پڑھ رہے ہیں، اگر آپ کو کچھ بھی یاد نہیں ہے تو پھر امام کے پیچھے آپ نیت کر کے کھڑے ہو جائیں، اور جیسے جیسے امام رکوع سجدہ قیام کریں آپ چپ چاپ کرتے رہیں۔ جو یاد ہو اس کو پڑھیں، اور جو یاد نہ ہو آپ نہ پڑھیں، لیکن آپ کو امام کی اقتداء میں نماز پڑھنی ہی رہے گی، ٹھیک ہے؟ یہ تو فرض نماز کا مسئلہ ہو گیا۔ سنت ہے یا وتر ہے یا نفل نماز ہے، اگر آپ سنت یا وتر یا نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو بھائی اس میں تو جماعت ہوتی نہیں ہے، تو اس میں کیا کریں گے؟ تو اس کے حوالے سے محقق مسائل جدیدہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ اشرفیہ کے جو سابق پرنسپل ہیں، انہوں نے جو مسئلہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایسا کوئی شخص ہے جس کو سورت یاد نہیں ہے یا پھر التحیات وغیرہ جو ضروری چیزیں ہیں وہ یاد نہیں ہے، تو فرض میں تو وہ امام کی اقتداء کرے گا، اور جو یاد ہے پڑھے گا، جو نہیں یاد ہے نہیں پڑھے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن ایسے شخص کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ وہ سنت میں بھی، وتر میں بھی اور نفل میں بھی کسی کو اپنا امام بنا لے۔ کسی کو مطلب کسی عالم دین جو سنی صحیح العقیدہ ہو، یا جو 5 وقتہ نمازی ہو، نماز صحیح سے پڑھ لیتا ہو، جب آپ سنت پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو ان سے کہہ دیں کہ بھائی میرا ایسا ایسا مسئلہ ہے، میں آپ کو سنت نماز میں امام بنانا چاہتا ہوں، اور پھر اس کو آپ سنت نماز میں امام بنا کر اسی طرح نیت کر کے اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، نماز ادا کریں۔ اسی طرح وتر میں بھی، اسی طرح نفل میں بھی۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ جب تک آپ کو یہ صورتیں یا التحیات وغیرہ جو ضروری ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو یاد نہیں ہیں، تب تک تو آپ کے لیے آسانی ہے کہ آپ سنت میں بھی امام بنا لیں، نفل میں بھی اور وتر میں بھی، فرض میں تو آلریڈی امام رہتے ہی ہیں۔ لیکن جب آپ کو سورت اور التحیات وغیرہ یہ ساری چیزیں یاد ہو جائیں، تو اتنے وقت کی، جتنے دنوں تک آپ نے سنت اور نفل اور وتر وغیرہ کی جو ہے امام کے پیچھے نماز ادا کی ہے، اور آپ خاموشی سے کھڑے رہے کیونکہ آپ کو کچھ یاد ہی نہیں تھا، تو ان دنوں کی نمازوں کی قضا کر لیں۔ اچھا، اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ وقت پر نماز ادا کرنے کا ثواب آپ کو مل جائے گا، جو آپ نے امام کی اقتداء میں نماز پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے؟ قضا کا گناہ نہیں ملے گا، ہاں، لیکن آپ کے ذمے میں اس نماز کو دہرانا یہ آپ کے لیے ضروری ہوگا۔ اچھا، لگے ہاتھ ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ جیسے آپ کو التحیات یاد نہیں ہے، اب قیام میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں امام کے پیچھے تو ہمیں تو کچھ پڑھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن التحیات میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہم کو تشہد، درود ابراہیم، دعائے معصورہ پڑھنا اب یاد نہیں ہے، تو اس وقت کیا ہم خاموش بیٹھے رہیں یا کچھ پڑھیں؟ تو اس کے حوالے سے مفتی نظام الدین صاحب نے جو مسئلہ بتایا وہ یہ ہے کہ اگر وہ شخص اس وقت التحیات یاد نہیں ہے تو اس وقت وہ چاہے تو کلمہ درود شریف وغیرہ پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن
سب سے بنیادی چیز یہ کہ ان چیزوں کو آپ یاد کرنے کی پہلے کوشش کرتے رہیں. جب تک یاد نہ ہو تب تک امام کی اقتداء کریں، فرض میں بھی، نفل میں بھی، سنت میں بھی اور جو ہے وطر میں بھی. اور جب آپ کو یاد ہو جائے تو پھر ان نمازوں کی آپ واپس سے قضا کر لیں، تاکہ جو کچھ آپ سے اس میں غلطیاں رہ گئی ہیں اس کو آپ دہرا سکیں. تو یہ بہت ضروری مسئلہ تھا، جو امید ہے کہ بہت سارے لوگوں کے لیے یہ بہت فائدہ مند ویڈیو ہوگی. گزارش ہے اپنے تمام دوستوں ساتھیوں تک اس کلپ کو ضرور پہنچائیں، تاکہ اگر کسی کے لیے اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ اس ویڈیو کے ذریعے اپنے مسئلے کو کلیئر کر سکے. چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو ضرور کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.